پر اس کے اندر ایک سوال اور ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اشرف المخلوقات اور جانوروں کے اندر ایک یہ فرق ہے کہ جانور آٹو پائلٹ پہ لگا ہوا ہے, اس کے اندر ایک چپ لگی ہے, اس نے صبح اٹھنا ہے, کھانا ہے, پینا ہے, اپنے معاملات کرنے, پھر سو جانا ہے, اور وہ دوبارہ اگلے دن سورج اٹھے گا تو وہ اس نے اس چپ کے مطابق کام کرتے رہنا ہے. سو اشرف المخلوقات انسان کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اچھائیاں جو ہیں, جو نیکیاں ہیں یا جو اچھی چیزیں ہیں وہ تو آپ کی طرف لکھ دی گئیں, پر برائیاں اپنے آپ کو اپنے آپ کا رسک لکھ دیا گیا کہ اس بندے نے جب یہ مرے گا تو یہ 1 ارب کی مالیت کا انسان ہوگا, پوری زندگی میں 1 ارب کا ایسٹ بنائے گا. اب یہ آپ کے ہاتھ میں وہ 1 ارب آپ حلال طریقے سے بناتے ہیں یا آپ حرام طریقے سے بناتے ہیں, یہ آپ کے کنٹرول میں دے دیا گیا. نصیب جو ہے, کیونکہ اب تو گورے بھی لک کے اوپر بہت بات کرنا شروع ہو گئے ہیں, پہلے وہ بات نہیں کرتے تھے, کیونکہ ہم جو ایز بینگ مسلمس ہم لا آف اٹریکشن میں بلیو کرتے ہیں کہ وٹ ایور یو تھنک یو ول اٹریکٹ دیٹ سارٹ آف انرجی. اگر آپ پازیٹیو رہیں گے, آپٹیمسٹ رہیں گے اباؤٹ یور لائف, اور کہیں گے میرا اللہ میرے لیے بہتر کرے گا, تو یقیناً اللہ آپ کے لیے بہتری کرے گا, آپ اس بہتر انرجی کو اپنے طرف اٹریکٹ کر لیں گے. اور اگر ہم نیگیٹو سوچتے رہیں گے کہ یہ لائٹ گر جائے گی تو ایک نہ ایک دن, آج نہ بھی ڈگے, پر ون فائن ڈے دس لائٹ ول فال ڈاؤن, اور مجھے وہ فیئر جو ہے وہ میرا مجھے کھا جائے گا. دس از لا آف اٹریکشن, ہم مسلمان اس کے اندر بلیو کرتے ہیں. اور آپ کا یہ جو غم ہے, آپ اپنے غم کو دیکھیے کہ غم ہے کیا. آپ کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوں, انزائٹی ہوگی, مجھے یہ پرابلم ہوگی. کیوں ہوئی؟ اس کی پرابلم یہ تھی کہ اللہ کا قانون تھا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے ہونا ہے, آپ کہتے نہیں جی نہیں ایسے ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے. وہ جو گیپ آ رہا ہے یہ غم ہے. نہیں, پر جو ہم نے غم اگر کی بات لے لوں, جو میں سوال بلٹ اپ کر رہا تھا, اگر مجھے غم بھی ملا ہے تو مجھے وہ کیا, اگر میں نماز چھوٹ گئی یا میں بے نمازی ہو گیا اور مجھے نہیں ٹائم مل رہا, اگر کیا میں اس کو ڈالوں کہ یار یہ میرے نصیب میں ایسے لکھا ہے کہ میں نے اتنے ٹائم کے لیے بے نمازی رہنا ہے, یا یہ یار نصیب تو میرے رب نے لکھا ہے, حرام کمانا ہے یا حرام کام کرنے ہیں وہ تو رب نے لکھ دیے. تو اس پہ بھی کیونکہ جو آپ نے بات کی وہ بات مجھے سمجھ آ گئی ہے, پر سمجھنے والوں کو کہہ دیں اصل میں اس میں ڈفرنس کہ انسان جو ہے نا, ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو حکم دے دیا نا, آپ نے پہلے اپنی 100% اس پہ لگانی ہے. صحیح ہے. اگر آپ 100% پٹ نہیں کر رہے تو یہ تو آپ کا فالٹ ہو گیا. صحیح ہے. جو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو جب عقل دے دی تو آپ کو دے دیا سب کچھ. اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ انسان پہ بوجھ نہیں ڈالتے جو کر نہیں سکتا. آپ پہ بوجھ ڈال دیا, آپ نے اپنی 100% پٹ دی, اور اس کے باوجود بھی وہ نہیں ہو سکا, ایسے سرکمسٹینسز کریٹ اب یہ اللہ نے کیے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, اور اللہ آپ سے راضی ہے. آپ نے پہلے اپنی ایفرٹ پٹ ان کرنی ہے. آپ کیا کر رہے ہیں, گھر سے نکل ہی نہیں رہے, اور آپ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں جی اللہ نے مجھے کچھ دیا. وہ آج کل, وہ کل میری ایک دوست ہے, وہ اس نے پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ بستر میں لیٹی ہوئی ہے خاتون, اور کہہ رہی ہے میں ڈیلی اس طرح ہی سوچتی ہوں کہ میرے خواب پورے ہو جائیں گے وداؤٹ گیٹنگ آؤٹ آف مائی بیڈ. سو وہ تو نہیں ہو پائے گا. پر اگر اب نیکیاں ہیں, کیا یہ نصیب میں لکھی ہوتی ہیں؟ مطلب ایک اچھی ڈیڈ ہے میری, ایک اچھی لوگوں کے اندر, لوگوں کے دل کے اندر میری لیے ایک اچھا خیال ہے, وہ میری عزت کرتے ہیں, تو کیا پھر اس کو میں اس طرح سوچوں گا کہ یہ میرے رب کا کمال ہے, یا پھر مجھے اس میں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یار میں محنت کی ہے, پھر میں کوشش کی ہے. پہلی بات تو یہ آپ کا اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں, یہ تو سوچ ہی نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ, طاقت ہی نہیں ہے, نہ قوت ہے نیکی کرنے کی نہ برائی, اللہ کی طرف سے. پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کون ہیں, آپ کا رب آپ کا کون ہے. رب کے معنی کو جب آپ ایکسپلور کریں گے آپ کو پتا چلے گا کہ وہ ماسٹر ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کا آنر ہے, اور ہم سلیوز ہیں. اب وہ آپ سلیوز ہیں, صرف اسی کے سلیوز ہیں, اسی نے آپ کو پیدا کیا ہے. اب اس کا حکم چلے گا, ٹھیک ہے. اب جب آپ کا اس کے اوپر آپ کا حکم چلے گا, اس کا حکم آپ پہ چلے گا, تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے اسی حساب سے چلنا ہے. اور اگر آپ اس کے علاوہ چلیں گے تو اس کے لیے وہ چیز بتا دی گئی ہے آپ کو. تو پھر میرے کنٹرول میں کیا ہے؟ آپ کے کنٹرول میں یہ ہے کہ جتنا اللہ نے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے, میرے ہاتھ میں کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ ایک ٹانگ اٹھاؤ, ایک ٹانگ اٹھائی. فرمایا دوسری اٹھاؤ, کہ نہیں اٹھا سکتا. فرمایا کہ جو اٹھا لیے یہ آپ کے ہاتھ میں, جو نہیں اٹھا سکے یہ اللہ کی طرف کنفرمڈ ہے. آپ نے اپنی پوری کوشش کی دونوں اٹھ جائیں, یعنی جو صحیح چیز تھی آپ نے عقل سے اسے آئیڈینٹیفائی کیا اور کہا کہ میں اس پہ محنت کروں گا. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. اقبال نے بھی یہی بات کی ہے. تو وہ کیا ہے کہ آپ نے وہ جو نہیں اٹھا پائے, اس کا مطلب وہ آپ کے ہاتھ میں وہ کنٹرول میں چیز نہیں, آپ اٹھا ہی نہیں پا رہے, ایک ٹانگ ہی اٹھا پا رہے, کا مطلب باقی وہ
تقدیر جو میرے کنٹرول میں ہے ہاں اور ہاں اس کی ایفرٹ مجھے کرنی پڑے گی تو ہی وہ چیز ایگزیکیوٹ ہوگی. ہاں اور پہلی جو ہم نے بات کی کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ تو میں نے کیا ہے، ہم وہ اس پہ بات کر رہے تھے، وہ اسکپ ہوگی کہ نیکی والی بات ہاں اگر ہم نے کہا کہ یہ تو میں نے کیا ہے اور آپ نے تو کی ہے، لیکن اگر آپ پیدا ہی نہ ہوتے تو پھر کس نے کرنی تھی؟ آپ جو بھی کریں گے اسے ریفر اللہ کی طرف کریں گے کہ یہ اللہ کی توفیق سے ہوئی ہے، لیکن اللہ نے مجھے عقل دی تھی تو میں نے پلان بنایا. کیونکہ وہ کانسیپٹ وہ سلیوری والا ہے کہ جب بھی کوئی اچھی چیز ہو تو آپ نے اپنے آقا کو اس کا کریڈٹ دینا ہے جی یہ آپ اور بری کے اندر ہے تو وہ پھر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے اس کو معاملات کچھ ایسے کیے جو کہ یہ غلطی کی طرف آیا، تو آپ نے اچھی کا تاکہ وہ آپ ذرا ہاں اس میں ہمبل رہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ اپنے اوپر لیں گے تو آپ کے اندر ایک غرور کی کیفیت پیدا ہوگی، تکبر، اور تکبر اللہ کی ذات کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے عاجزی کو ہمیں سکھایا.